السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابواب الہبات، ہبہ کے متعلق احکام و مسائل۔ ہبہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز بغیر عوض کے دینا۔ اصطلاحی تعریف التملک بلا عوض، کہ کسی شخص کا اپنا مال و متاع کسی کو بغیر معاوضے کے دے دینا، یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ ہبہ شرعاً مستحب ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ترغیب دلائی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملاً اپنی امت کو ہبہ دینے اور لینے کی تعلیم دی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہے کہ آپ ہدیہ قبول بھی کرتے تھے اور اس پر بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ اگر والد اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کرنا چاہے تو پھر ساری اولاد میں برابری کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے اندر عدل و انصاف کرو۔ کوئی چیز ہبہ کر کے واپس لینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، کہ جو بندہ ہبہ واپس لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح جو اپنی قے کھا لیتا ہے۔ والد البتہ اپنا ہبہ واپس لے سکتا ہے، اور ہبہ کے عوض اس بات کی تمنا رکھنا کہ مجھے بھی وہ شخص ہبہ کرے گا، مجھے بھی دے گا، تو ولا تمنن تستکثر، اللہ نے فرمایا کہ آپ احسان کسی پر زیادتی طلب کرنے کے لیے آپ کسی پر احسان نہ کریں۔ تو اگر اس نیت سے آپ دے رہے ہیں کہ کل وہ آپ کو دے گا تو یہ بات درست نہیں ہے۔ باب الرجل ینحل ولدہ، کہ آدمی اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کرنا چاہے، کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے متعلق کیا احکام و مسائل ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھائے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، گواہ رہیں کہ میں نے نعمان کو اپنے مال میں سے فلاں فلاں چیز ہبہ کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو ویسی چیز دی ہے جیسی نعمان کو دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو اس ہبہ پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لو۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ وہ سب تم سے برابر حسن سلوک کریں؟ بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جی ہاں پسند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تب تم اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تمہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے اندر عدل کرو، انصاف کرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے انہیں ایک غلام ہبہ کیا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنا لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو یہی کچھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر اس سے واپس لے لو۔ اب یہ جو روایت دو آپ نے سنی، ان کے اندر ایک تو یہ بات موجود ہے کہ اولاد کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے۔ روزمرہ کی جو ضروریات ہیں ان میں برابری کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، یعنی جس بچے کو لباس کی ضرورت ہے اسے لباس مہیا کر دیا جائے، جسے علاج کی ضرورت ہے اس کا علاج کرایا جائے، اور عطیات اگر آپ دینا چاہتے ہیں، تحفے دینا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر پھر برابری ضروری ہے۔ وراثت کے اندر کیا ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکی کے حصے میں فرق ہے، لیکن عطیے کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور خرید و فروخت کی طرح قیمتی چیز ہبہ کرتے وقت بھی گواہ بنا لینا کیا ہے، یہ مناسب ہے۔ اور جب بندہ اپنی اولاد کے ساتھ برابری کرتا ہے، برابر کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سب بچوں کے دل کے اندر والدین کی محبت برابر ہوتی ہے، اور پھر وہ برابر احترام کرتے ہیں، برابر خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ شرعی حکم بیان کر کے اس کی حکمت بھی بیان کر دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سائل کیا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے اور خوشی سے اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور آخری جو روایت آپ نے سنی اس کے اندر کیا تھا کہ والدین اپنی اولاد کو ہبہ کی ہوئی چیز واپس لے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فردود ہو، اس سے وہ چیز واپس لے لو۔ اور اسی طرح اگر لا علمی میں کوئی ایسا کام ہو جائے جو شرعاً ممنوع ہو تو اس کی ہر ممکن انسان کو تلافی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کے اندر انسان کو برابری کرے،
وہ اولاد کے اندر فرق نہ رکھے۔ باب من اعطى ولده ثم رجع فيه، کہ اولاد کو کچھ دے کر واپس لینا جائز ہے، جیسا کہ آپ نے سن لیا جائز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لے لے، سوائے والد کے جو کچھ وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے اس سے واپس لے سکتا ہے۔ عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے ہبہ سے رجوع نہ کرے مگر والد اپنی اولاد سے واپس لے سکتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کیا ہے، یہ حکم موجود ہے کہ والدین وہ اپنی اولاد سے واپس لے سکتے ہیں، والدہ کا بھی یہی حکم ہے، اور بعض علماء نے نانا نانی دادا دادی کو بھی اسی حکم کے اندر شامل کیا ہے کہ وہ بھی چیز کو واپس لے سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی چیز ان کو دی ہو۔ باب العمرہ، عمرہ کا بیان۔ عمرہ کیا ہوتا ہے یہ ذرا سمجھ لیں پہلے۔ عرب کے اندر بعض اوقات کسی پر احسان کرتے ہوئے وہ یہ بات کہہ دیتے تھے کہ یہ میں تمہیں اپنے اس گھر میں زندگی بھر رہنے کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہوتا تھا کہ تمہاری وفات کے بعد یہ گھر دوبارہ مجھے یا میرے وارثوں کو مل جائے گا، اس کو عمرہ کہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ عام ہبہ کے حکم میں ہے۔ جس طرح ہبہ آپ کر دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں کسی کو، تو یہ اس کے حکم میں ہے۔ اب اس سے جو چیز دے دی ہے وہ اسی کی ہو گئی۔ اب یہ شرط لگانا کہ تمہارے مرنے کے بعد مجھے واپس مل جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عمرہ، عمرہ کچھ نہیں، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو لوگ یہ عمرہ دیتے ہیں اس انداز سے چیز۔ جس کو عمر بھر کے لیے کوئی چیز دی گئی وہ اسی کی ہو گئی ہے، یعنی اب وہ واپس نہیں آئے گی، وہ اسی کی ہو گئی ہے جس کو دے دی گئی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے کسی شخص کو عمرہ کے طور پر کچھ دیا تو وہ اس وصول کرنے والے کا اور اس کے بچوں کا ہے۔ عمرہ کرنے والے کی بات سے اس میں اس کا حق ختم ہو گیا، وہ چیز اس کی ہے جسے عمر بھر کے لیے دی گئی اور اس کی اولاد کے لیے ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمرہ کو وارث کے لیے قرار دیا ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس کو جو چیز دے دی جائے، چاہے اس کو یہ کہہ کر دی جائے کہ آپ میری زندگی تک استعمال کر لیں یا اپنی زندگی تک آپ یہ چیز استعمال کریں، بعد میں میرے نصاب پر آ جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تحفہ ہوتا ہے اور تحفہ واپس لینا درست نہیں ہے۔ باب الرقبہ، رقبہ کا بیان۔ اب رقبہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر تھا عمرہ، عمر بھر کے لیے۔ اب رقبہ کا اصل میں ترجمہ ہوتا ہے انتظار کرنا۔ رقبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرنا، کہ بندہ یہ کہے کہ یہ مکان میں دیتا ہوں، اگر تم پہلے فوت ہوئے تو مجھے مکان واپس مل جائے گا، اگر میں پہلے فوت ہوا تو یہ مکان تمہارا ہو گیا۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انتظار کر رہے ہوتے ہیں مرنے کا۔ تو عمرہ اور رقبے میں فرق کیا ہے کہ عمرہ میں صرف لینے والے کی عمر کا لحاظ ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے اس مکان میں رہے گا، چاہے دینے والے سے پہلے فوت ہو یا بعد میں، جب بھی لینے والا فوت ہوگا مکان دینے والے کو یا اس کے وارثوں کو واپس مل جائے گا۔ لیکن رقبہ میں شرط یہ ہوتی ہے کہ صرف اس صورت میں واپس ملے گا اگر لینے والا پہلے فوت ہو گیا۔ اگر دینے والا پہلے فوت ہو تو مکان لینے والے کو کا ہی ہو جاتا ہے جس کو دیا گیا ہے، پھر اسی کا یہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ عمرہ اور رقبہ دونوں عرب کے اندر موجود تھے اسلام سے پہلے، تو اسلام نے ان دونوں کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہبہ کرنا جائز ہے، اگر عمرہ یا رقبہ والی شرط ہوگی تو پھر یاد رکھو وہ ہبہ ہی شمار ہوگا، وہ عمرہ یا رقبہ کے حکم میں نہیں ہوگا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص، یہاں پر ایک سوال ذہن میں ہی آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ مکان وغیرہ اس کی ملکیت ہی میں رہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے عاریتاً کچھ مدت کے لیے دے، مدت ختم ہونے پر اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو مدت میں اضافہ کر دے، نہیں تو واپس لے لے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اس طرح کر لو تو یہ جائز نہیں۔ باب الرقبہ، رقبہ کا بیان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رقبہ کچھ نہیں
جسے رقبہ کے طور پر کوئی چیز دی گئی وہ زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی اسی کی ہے۔ راوی نے بیان کیا رقبہ کا مطلب دوسرے سے یہ کہنا کہ یہ چیز اس کی ہے جو ہم دونوں میں سے بعد میں فوت ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمرہ اس شخص کے حق میں جاری ہوگا جسے عمرہ کے طور پر دیا گیا، اور رقبہ اس شخص کے حق میں جاری ہوگا جسے رقبہ کے طور پر دیا گیا، یعنی آپ علیہ السلام نے اس کو ہبہ کی ہی ایک شکل قرار دے دی ہے۔ باب الرجوع فی الہبۃ، ہبہ کر کے واپس لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنا عطیہ واپس لیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو کھاتا رہتا ہے، جب سیر ہو جاتا ہے تو قے کر دیتا ہے، پھر اپنی قے کو دوبارہ کھانے لگ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہبہ کر کے واپس لینے والا اپنے قے کو واپس پیٹ میں ڈالنے والے کی طرح ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے اس شخص کو کتے کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی جو تحفہ دے کر واپس لے لیتا ہے، ہبہ دے کر واپس لے لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا ہبہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح جو اپنی قے کو دوبارہ کھاتا ہے۔ تو لیکن والد ہے وہ لے سکتا ہے، جیسا کہ پیچھے آپ نے سن لیا۔ باب من وہب ہبۃ رجاء ثوابھا، کہ جوابی تحفے کی امید میں تحفہ دینا کہ وہ بندہ بھی مجھے دے گا، تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے ہبہ کا زیادہ حق رکھتا ہے جب تک اسے اس کا بدلہ نہ دیا جائے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کے اندر ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع بن جاریہ الانصاری جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، تو یعنی کہ واپس نہیں لیا جائے گا، جب دے دیا بس اب وہ دے دیا، چاہے وہ اس پر کوئی آپ کو جواباً دیتا ہے کچھ یا نہیں دیتا، وہ اسی کا ہے۔ باب عطیۃ المرأۃ بغیر اذن زوجہا، کہ عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا، تحفہ دینا، کسی کو کوئی چیز دے سکتی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف جائز نہیں جبکہ وہ اس کی عصمت کا مالک ہو، یعنی جب تک نکاح قائم ہے تو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں سے بھی وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر وہ کچھ دے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک صاحب عبداللہ بن یحییٰ رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ خیرہ، بلکہ سیدہ خیرہ، خا کے زبر کے ساتھ خیرہ، نے اپنا زیور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا میں یہ صدقہ کرتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف کرنا درست نہیں، کیا تم نے کعب سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو نبی علیہ السلام نے ان کے خاوند کعب بن مالک کے پاس پیغام بھیج کر دریافت فرمایا کیا تم نے خیرہ کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا زیور صدقہ کر دے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو نبی علیہ السلام نے ان سے صدقہ کیا ہے وصول کر لیا۔ اب اس روایت کو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر عبداللہ بن یحییٰ اور اس کے جو والد ہیں دونوں راوی مجہول ہیں۔ تو بہرحال باقی جو محققین ہیں جس کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن مسئلہ سمجھ لیں عورت اپنے مال میں سے اگر صدقہ دینا چاہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ خاوند سے اجازت لے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت سمجھدار ہو تو خاوند کے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ کسی کو صدقہ دے سکتی ہے، یعنی اجازت لینا ضروری نہیں۔ اور انہوں نے پھر دلیل کے طور پر 4 احادیث بھی صحیح بخاری کے اندر نقل کی، ان میں سے ایک اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خرچ کر اور گن مت ورنہ اللہ بھی تجھے گن کر دے گا، اور سنبھال کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھے دینے کے بجائے سنبھال کر رکھ لے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس حدیث میں کہ تم اپنے شوہر زبیر بن عوام سے پوچھ لیا کرو، تو یعنی جواز موجود ہے، لیکن اگر عورت کو پتہ ہو کہ خاوند صدقے کرنے پر اعتراض کرے گا
تو پھر اس سے اجازت لینی چاہیے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس مقدار کے اندر خرچ کر دوں گی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یا وہ مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر دیا جا سکتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔